آخری کرایہ دار۔ علی ایک نوجوان طالب علم تھا جو یونیورسٹی کے لیے ایک نئے شہر آیا تھا۔ چونکہ اسے کم خرچ میں رہائش چاہیے تھی، اس نے ایک پرانا سا فلیٹ کرائے پر لے لیا جو شہر کے ایک پرانے حصے میں واقع تھا۔ یہ فلیٹ کافی عرصے سے خالی تھا، مگر مالک مکان نے بتایا کہ یہ بالکل محفوظ ہے، صرف ذرا پرانا سا ہے۔ پہلی چند راتیں بالکل ٹھیک گزری۔ علی اپنے معمول کے مطابق یونیورسٹی جاتا، واپس آتا، کھانا بناتا، پڑھائی کرتا اور سو جاتا۔ لیکن چوتھی رات جب وہ بستر پر لیٹا تو اسے ایسا لگا جیسے کسی نے آہستہ سے اس کے دروازے کا کمرہ کھٹکھٹایا ہے۔ وہ اٹھا، باہر دیکھا، مگر کچھ نہیں تھا۔ شاید کوئی پڑوسی ہوگا یا اس کا وہم، مگر اگلی رات وہی ہوا۔ ایک بار نہیں، 3 بار۔ پہلی بار ہلکی سی دستک، دوسری بار تھوڑی زور سے، اور تیسری بار جیسے کوئی غصے سے دروازہ پیٹ رہا ہو۔ اب علی کو ڈر لگنے لگا۔ اس نے دروازے کو لاک کر دیا اور اگلی صبح مالک مکان سے شکایت کی، لیکن مالک مکان نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، پچھلے کرایہ دار کو بھی یہی شکایت تھی، اس نے بھی یہی کہا تھا کہ کوئی دروازہ پیٹتا ہے، پھر ایک دن وہ اچانک چلا گیا۔ علی نے مزید پوچھا، وہ کہاں گیا؟ مالک نے بس اتنا کہا، پتہ نہیں، کچھ چھوڑا بھی نہیں، کمرہ بالکل خالی ملا۔ یہ سن کر علی کا دل مزید گھبرا گیا، مگر وہ سوچنے لگا شاید اس کا دماغ اسے ڈرا رہا ہے۔ اس رات وہ اپنے موبائل کیمرے کو کمرے کے کونے میں رکھ کر سونے چلا گیا تاکہ اگر کچھ ہو تو وہ ویڈیو میں آ جائے۔ صبح اٹھتے ہی اس نے ویڈیو چیک کی۔ شروع میں سب کچھ نارمل تھا۔ وہ بستر پر سوتا رہا، پھر رات کے تقریباً 2 بجے ویڈیو میں دکھائی دیا کہ کمرے کا دروازہ آہستہ سے خود بخود کھلتا ہے اور ایک دھندلا سا سایہ کمرے میں داخل ہوتا ہے، دھیرے دھیرے علی کے بستر کے قریب آتا ہے اور بس ویڈیو بند ہو جاتی ہے۔ علی کا دل جیسے دھڑکنا بند ہو گیا۔ وہ فوراً فلیٹ چھوڑ کر باہر نکلا اور مالک کو فون کیا۔ اس نے چیختے ہوئے کہا، کسی نے میری کمرے میں آ کر میری ویڈیو بند کر دی، یہ کیا جگہ ہے؟ مالک نے گہری سانس لیتے ہوئے بس ایک جملہ کہا، اب تم بھی اس کی فہرست میں شامل ہو چکے ہو جو کبھی واپس نہیں آئے۔ پرانے گھروں کی پرانی خاموشیاں ہمیشہ خاموش نہیں ہوتی۔ بعض دروازے صرف بند نہیں، کسی کہانی کے قیدی بھی ہوتے ہیں۔